اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیاری طالبات، آج ہم کلاس نمبر 7 کریں گے، کتاب عربی کا معلم، اور آج 16 سپٹمبر تاریخ ہے۔ آج ہم نے دیکھنا ہے، جیسا کہ آپ نیچے دیکھ رہے ہیں، ادھر کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ نمبر 8 پوائنٹ ہم نے دیکھنا ہے جملہ اسمیہ کے متعلق، کہ جملہ اسمیہ پر ما یا لیسا داخل ہونے سے اس میں نفی کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایسی صورت میں اکثر خبر پر بی لگا کر خبر کو جر دیتے ہیں۔ اس بی کے کچھ معنی نہیں لیے جاتے، جیسے ما زید بی عالم، زید عالم نہیں ہے۔ لیسا زید بی رجل قبیح، زید برا مرد نہیں ہے۔ تو اسٹوڈنٹ، آپ ایک چیز نوٹ کر لیں کہ ظاہر ہے کہ جب آپ نے کوئی جملہ بولنا ہے، جیسے مثال کے طور پہ آپ نے کہنا ہے کہ زید عالم، ٹھیک ہے، یعنی آپ نے ایک مثبت جملہ بولا، زید عالم، تو زید عالم ہے، اس طرح سے اس کا ترجمہ ہوگا۔ اور پھر آپ نے کہا کہ زید رجل قبیح، کہ زید ایک برا مرد ہے۔ تو اب اس کو نفی میں اگر لے کے جانا، یعنی آپ نے اس کو نفی بھی تو کر سکتے نا اس بات کی کہ نہیں زید عالم نہیں ہے، یا آپ نے کہنا ہے کہ نہیں زید برا مرد نہیں ہے، اس طرح سے آپ نے کہنا ہے۔ تو اس صورت میں پھر جملہ اسمیہ پہ کیا تبدیلی رونما ہوگی، اور جملہ اسمیہ سے کیا لفظ نفی کے لیے کیا لفظ لگائے جائیں گے، یہ ہم سیکھنا چاہ رہے ہیں۔ تو یہاں پر انہوں نے ہمیں بتایا کہ جملہ اسمیہ پر ما، یہ ما جو ہے اس کو پہلے نوٹ کر لیتے ہیں، یہ ایک حرف ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جو الفاظ استعمال ہو رہے ہیں وہ کلمہ کی 3 اقسام، اسم، فعل، حرف میں سے خود کیا چیز ہیں۔ تو یہ جو ما ہے یہ ایک حرف ہے، ٹھیک ہے، حرف نفی بھی اس کو کہتے ہیں، یا اکثر آپ نے سنا ہوگا ما نافیہ، ٹھیک ہے، ما نافیہ وہ یہی ہے۔ تو یہ ما نافیہ جو کہ ما، آپ کو یاد ہے کہ آپ نے ماضی سے پہلے بھی حرف ما نفی کے لیے لگایا تھا، اور وہاں پر ماضی کی نفی کی تھی، جیسے ضربہ اس نے مارا، ما ضربہ اس نے نہیں مارا۔ تو وہاں پر اس ما نے کوئی اعرابی تبدیلی نہیں کی تھی، یہ وہاں پر عامل حرف نہیں تھا، وہاں پر بھی حرف نفی تھا، وہاں پر بھی ما نافیہ ہی سے کہا گیا تھا، لیکن وہاں اس حرف نے کوئی چینجنگ نہیں کی تھی فعل کے اندر۔ لیکن یہ وہی حرف ما نفی کا ما نافیہ یہاں پر جملہ اسمیہ پر بھی آیا ہے، جملے میں نفی کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے، لیکن یہاں پر یہ ایک عامل حرف ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر ایک یہ عامل حرف ہے، اور اس کا عمل کیا ہے، یہاں لکھ لیتے ہیں سائڈ پہ کہ یہ ایک عامل حرف ہے، اور اس کا عمل کیا ہے۔ اس کا عمل ہم دیکھتے ہیں کہ ویسے تو یہ ما حرف نفی جو ہے یہ خبر کو، یعنی اگر یہ زید بھی عالمن یہاں لکھا ہوا ہے، اگر صرف یہاں پر ہوتا زید عالم، ٹھیک ہے، زید عالم، سمپل آپ کا جملہ اسمیہ ہوتا، تو اس حرف ما کے داخل ہونے سے، ما حرف نفی کے داخل ہونے سے اس نے ہو جانا تھا ما زید عالمن، ٹھیک ہے، اس طرح سے ہو جانا تھا، اور اس کا ترجمہ ہونا تھا کہ زید عالم نہیں ہے۔ پہلے مرحلے میں، پہلے پوائنٹ پہ ما حرف نفی جو ہے وہ خبر پہ عمل کرتا ہے، خبر کو نصب میں لے جاتا ہے، ٹھیک ہے، خبر کو نصب دے دیتا ہے، یعنی خبر جو ہے وہ منصوب ہو جاتی ہے، اور اس طرح سے ہو جاتا ہے ما زید عالمن، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 پوائنٹ تو یہ ہو گیا ہمارا۔ پھر یہ ایک سمپل نفی ہوتی ہے، یعنی نفی کے معنی پیدا ہو گئے، لیکن ایک سمپل نفی ہوئی ہے کہ زید ایک عالم نہیں ہے۔ لیکن دوسرے مرحلے پر اسی ما زید عالمن پر ایک خبر پر ہی، یعنی خبر پر ہی ایک حرف جار بی، ٹھیک ہے، ایک حرف جار بی لگا کر خبر کو جر دیتے ہیں۔ تو یہ والا جو پوائنٹ ہے یہ یہ نمبر 2 پوائنٹ ہے، ٹھیک ہے، جو بک میں انہوں نے بتایا ہمیں کہ جملہ اسمیہ پر ما یا لیسا داخل ہونے سے اس میں نفی کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایسی صورت میں اکثر خبر پر بی لگا کر خبر کو جر دیتے ہیں۔ اکثر کا مطلب ہے کہ اگر اکثر بی حرف جار نہ لگا ہو تو پھر صرف یہ نمبر 1 اسلوب رہ جائے گا، ما زید عالمن، بیسک نفی یہ ہوگی اس کی۔
لیکن اگر اکثر خبر پر بی بھی لگ جاتا ہے تو ظاہر ہے اگر بی حرف جار ہے، بی حرف جار اگر لگے گا کسی اسم سے پہلے تو وہ ظاہر ہے کہ وہ حالت جر میں چلا جائے گا وہ اسم، جیسے یہاں پر ما زید بی عالم۔ اور اس اسلوب کے تحت یہ نمبر 2 اسلوب کے تحت یعنی حرف ما لگا ہوا ہے اور اس کی خبر جو کہ نصب میں تھی پہلے مرحلے میں اور نفی کا معنی دے رہی تھی، لیکن پھر اس حرف جار بی لگانے سے اکثر خبر پر کبھی بی بھی لگ جائے تو اس حرف جار بی لگانے سے خبر ایک تو ظاہری طور پر حالت جر میں چلی جائے گی، ٹھیک ہے، مجرور اسم ہو جائے گا، جار مجرور بن جائے گا، اور دوسرا معنوں میں ایک طرح سے تاکیدی اسلوب پیدا ہو جائے گا، یعنی منفی معنی میں ایک تاکیدی اسلوب پیدا ہو جائے گا کہ زید عالم نہیں ہے، پکی بات ہو گئی ہے یہ کہ زید ہرگز عالم نہیں ہے، بالکل وہ ایک عالم نہیں ہے، یعنی علم والا نہیں ہے۔ یہ ایک تاکیدی اسلوب پیدا ہو جاتا ہے اس طرح سے، اور اس بات کو پھر انہوں نے یہاں بتایا کہ اس بی کے کچھ معنی نہیں لیے جاتے، یعنی پھر اس کو بی کے جیسے حرف جار با کے معنی ہوتے ہیں نا، کبھی ساتھ، کبھی پر، کبھی کو، اس طرح کے معنی حرف جار بی کے لیے جاتے ہیں، لیکن یہاں پر ما زید بی عالمن، یہاں پر ایک یہ حرف جار جو بی جو ہے یہ ایک زائد حرف ہوتا ہے، زائد سے مراد ہے کہ اس کے معنی تو کچھ نہیں لیے جاتے، لیکن اس نے بہرحال اس نے عمل کر لیا ہے اپنے اسم عالم کے اوپر، جو کہ پہلے عالمن تھا اس کو اس نے حرف جار بی نے مجرور تو کر لیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن معنی یہ نہیں دے گا۔ ہاں، اس کے خبر پر بی لگانے سے یہ ہے کہ جو منفی جملہ ہے اس کے اندر ایک تاکیدی اسلوب پیدا ہو جائے گا، ایک زوردار اس میں نفی کا پہلو آ جائے گا۔ پھر دوسری بات جو انہوں نے کی ہے کہ جملہ اسمیہ پر ما یا لیسا داخل ہونے سے بھی یہی صورتحال رہے گی، یعنی لیسا جب آپ کا داخل ہوا ہے تو لیسا زید بی رجل قبیح، اب یہاں پر زید جو ہمارا مبتدا تھا اس کی خبر رجل قبیح تھی، جو کہ لیسا کے بعد ایک تو نفی لیسا نے خود بھی نہیں کا معنی دیا ہے، اور دوسرا خبر کے اوپر حرف جار با داخل ہونے سے خبر جو ہے وہ رجل قبیح جو کہ مرکب توصیفی کی شکل میں تھی، یہ جر میں چلی گئی ہے۔ اب یہاں پر لیسا جو ہے اس کے بارے میں نوٹ کر لیتے ہیں کہ لیسا کوئی حرف نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیسا جو ہے یہ ایک فعل ہے، ٹھیک ہے، اور یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے، اور اس کی پوری ایک گردان بنتی ہے، جیسے فعل ماضی کی گردان ہوتی ہے ضربا ضربو، لیسا کی بھی اسی طرح گردان بنتی ہے، لیسا لیسو لیست، اس طرح سے آگے چلتے ہوئے، لیکن اس کے مضارع کے صیغے نہیں آتے، ٹھیک ہے، اس کے مضارع کے فعل نہیں آتے، یہ صرف اس کا ماضی کا صیغہ بنتا ہے، اور یہ فعل ماضی کے صیغے ہیں سارے، اس کی پوری گردان بنتی ہے، اور یہ بھی فعل جو ہے یہ جملہ اسمیہ سے پہلے آ کے تو جملہ اسمیہ میں نفی کا مفہوم پیدا کرتا ہے۔ پھر ہم نمبر 9 پوائنٹ میں دیکھ رہے ہیں کہ جملہ اسمیہ پر اکثر حرف انا یعنی بے شک، انا کا ترجمہ لکھا ہوا ہے کہ بے شک بھی داخل ہوتا ہے، جس کی وجہ سے مبتدا کو نصب پڑھا جاتا ہے اور خبر بدستور مرفوع ہوتی ہے، جیسے ان الارض مدورۃ، بے شک زمین گول ہے۔ اب یہاں پر آپ کے پاس جملہ اسمیہ ایک سمپل جملہ اسمیہ تھا آپ کے پاس الارض مدورۃ، ٹھیک ہے، اس طرح سے اگر آپ کے پاس تھا یہاں پر جملہ اسمیہ الارض مدورۃ، ٹھیک ہے، یعنی زمین گول ہے، اس طرح سے، اور ایک تاکیدی اسلوب پیدا کرنا ہے، ایک یقیناً بات کرنی ہے، تو اس کے لیے یہ حرف انا اس کو ہم نے شروع میں داخل کیا ہے، ان الارض مدورۃ۔ اب اس کی وجہ سے انا حرف انا بھی جو ہے یہ بھی آپ ان کو باقاعدہ ان کا ایک ٹاپک ہے، ان حروف کا، حروف مشبہ بالفعل یہ کہلاتے ہیں، اور یہ اس کے حروف ہوتے ہیں، اس کے ساتھ اور بھی دوسرے حروف ہوتے ہیں، 6 حروف ہوتے ہیں، انا، انا، کا انا، لاکن، لیت، اللہ، یہ 6 حروف جب جملہ اسمیہ پر ہی داخل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ 6 حروف جب جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں تو یہ عامل حروف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ 6 کے 6 جو ہے ان کو عامل حروف کہتے ہیں، یہ عمل کرتے ہیں، انا، انا، کا انا، لاکن، لیت، اللہ،
یہ عمل کرتے ہیں، اور ان کا عمل مبتدا پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی مبتدا جو آپ کا پہلے سمپل جملہ اسمیہ میں الارض تھا، الارض مدورۃ، زمین گول ہے، تو انا کے آنے سے یہ مبتدا کو اون کرتے ہیں. یعنی الارض جو مبتدا تھا اس کو انہوں نے اون کیا اس حرف نے، اور مبتدا پہ پھر نصب دی جاتی ہے، ٹھیک ہے. نصب سے مراد کہ الارض آپ کو الارضہ اس طرح سے منصوب نظر آ رہا ہے، جبکہ خبر مدورۃ یہ بدستور پہلے بھی رفع میں تھی، اور انا کے آنے کے بعد بھی یہ رفع میں ہی رہے گی. لیکن اس انا کے آنے سے، جیسا کہ اس کا اپنا ترجمہ ہے، بے شک، یقیناً، اس طرح کے ترجمے انا کے ملتے ہیں. اس وجہ سے پھر جملہ اسمیہ میں ایک تاکیدی اسلوب پیدا ہو جاتا ہے، ایک مضبوطی پیدا ہو جاتی ہے. اور ان دونوں میں نمبر 8 میں اور نمبر 9 میں اب ایسی صورت میں جب یہ جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتے ہیں عوامل، تو ان کے جو مبتدا اور ان کا خبر جو ہے، ان کو اب کیا کہنا ہے، ان کا کیا نام ہے. نمبر 8 پوائنٹ کے مطابق جب حرف ما داخل ہوتا ہے آپ کا جملہ اسمیہ پہ، تو اور لیسا فعل جب داخل ہوتا ہے جملہ اسمیہ پہ، تو اب زیدن اور بھی عالمن، ان کو ہم مبتدا اینڈ خبر نہیں کہیں گے. زیدن بھی راجلن کا بھی ہن، ان کو اب ہم مبتدا اور خبر نہیں کہیں گے، بلکہ ہم اس کو اب اگر ما داخل ہوا ہے تو اسے ہم یہاں پر میں لکھ دیتی ہوں کہ زیدن کو ہم کہیں گے اسم ما، یعنی ما کا اسم، اور بھی عالمن کو ہم کہیں گے خبر ما، ٹھیک ہے، یعنی ما کی خبر، ٹھیک ہے. اب ان کو مبتدا اور خبر نہیں کہیں گے. کیوں نہیں کہیں گے؟ اس لیے کہ جملہ اسمیہ میں تو مبتدا جملے کو شروع کرتا ہے، تو یہاں زیدن تو مبتدا اب رہا نہیں، اس سے پہلے تو ما حرف آ گیا ہے، تو اب ما نے ان دونوں کو اون کر لیا، یعنی ما نے آ کے جملہ شروع کر دیا. ابھی اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب ما کو مبتدا کہنے بیٹھ جائیں، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہونے والی، بلکہ اب مبتدا کو زیدن جو تھا اس کو ما کا اسم، اور جو خبر تھی بے عالمین، اس کو ما کی خبر کہا جائے گا. اسی طرح لیسا زیدن بھی راجلن کا بیہن میں بھی زیدن کو اسم لیسا، ٹھیک ہے، اس کے نیچے لکھ دیتے ہیں ہم اسم لیسا، اور بھی راجلن کا بیہن کو خبر لیسا، اس طرح سے کہا جاتا ہے. اور اسی طرح یہاں پر جو نمبر 9 میں انا داخل ہوا تھا، انا نے آ کے مبتدا کو نصب دی اور خبر کو رفع ہی رہنے دیا، اس کو کوئی نہیں اس نے اثر کیا. تو یہاں پر بھی اب الارضہ جو ہے یہ آپ کا مبتدا نہیں کہلائے گا، کیونکہ مبتدا تو یہ رہا نہیں. اب اس سے پہلے تو انا آ گیا شروع میں، تو اب الارضہ جو ہے یہ اسم انا یعنی انا کا اسم کہلائے گا. اور اسی طرح مدورۃ جو ہے یہ خبر انا، یعنی کہ انا کی خبر کہلائے گی. جی، تو اسٹوڈنٹ اس کی پریکٹس کرتے ہیں ہم، جیسے کہ آپ یہاں نمبر 7 پہ دیکھ رہے ہیں جملہ حل انتم خیاطون، یہاں سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا تم درزی ہو؟ تو جواب دیا جا رہا ہے کہ نہیں، ہم درزی نہیں ہیں، بلکہ ہم معلمون یعنی کہ استاد ہیں. تو اس طرح سے لکھا گیا ہے کہ ما نحنو بخیاطین، ٹھیک ہے، ما نحنو بخیاطین. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ نحنو جو ہے یہ تو حالت رفع والا اسم ہے نا، یعنی کہ اسم ضمیر ہے حالت رفع میں، تو یہاں پر یہ ما کا اسم بن رہا ہے، ٹھیک ہے، اسم ما بن رہا ہے، جو کہ پہلے نحنو جو تھا پہلے مبتدا تھا، تو اسم ما بن رہا ہے، اسم ما یہاں لکھ لیا جائے گا. اور بھی خیاطین، یہ جو خبر ہمیں مل رہی ہے کہ نحنو پہلے وہ اس طرح سے تھا کہ ہم درزی ہیں، نحنو خیاطون، تو اب نفی کی جا رہی ہے کہ ہم درزی نہیں ہیں. ما نحنو بھی خیاطین، یعنی بھی لگ گیا، اور جو پہلے یہ خیاطون تھا، ٹھیک ہے، کہ نحنو خیاطون ہم درزی ہیں، لیکن اب نفی کی جا رہی ہے. نفی میں جملہ بتایا جا رہا ہے کہ نہیں، ہم درزی نہیں ہیں. ما نحنو بخیاطین، اس خیاطون کو حرف جر با لگا کے، یعنی خبر کو حرف جر با لگا کر تو حرف جر میں لے کے لایا گیا ہے، بھی خیاطین، ٹھیک ہے. اور اب یہاں بھی خیاطین جو ہے یہ خبر ما کہلائے گی، خبر ما کہلائے گی. تو اب ما نے ما کے زیر اثر خبر پہ
جیسے پیچھے انہوں نے بتایا تھا نا ہمیں کہ اکثر حرف جار با داخل کیا جاتا ہے، تو یہاں پر بھی حرف جار با داخل کر کے خبر کے اوپر خبر کو جر میں لے جایا گیا ہے تاکہ خبر میں ایک تاکیدی اسلوب پیدا ہو جائے، جملہ اسمیہ میں تاکیدی نفی پیدا ہو گئی۔ اور اگلا جملہ جو تھا بل نحن معلمون، یعنی پچھلے جملے کی نفی کر کے کہ نہیں ہم درسی نہیں ہیں بلکہ ہم استاد ہیں، تو یہاں پر نحن معلمون یہ سمپل آپ کا جملہ اسمیہ ہے، نحن آپ کا مبتدا ہے اور معلمون اس کی خبر ہے۔ اسی طرح اگر آپ آگے دیکھنا چاہیں تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نمبر 12 پہ اس کو پڑھتے ہیں کہ الیس البقر بحیوان نافع، تو یہاں پر پوچھا جا رہا ہے کیا گائے ایک نافع جانور نہیں ہے، کیا گائے ایک نفع دینے والا جاندار یا جانور نہیں ہے؟ تو اب یہاں پر دیکھیں البقر حیوان نافع، اس طرح سے تھا یہ جملہ، جیسے آگے لکھا ہوا نا بلا ہاں ہاں کیوں نہیں حرف ایجاب کے ساتھ کہ البقر حیوان نافع جداً، ٹھیک ہے؟ تو یہ البقر یہ مبتدا ہے اس جملے کا، اور خبر جو ہے حیوان نافع، یہ اس کی خبر ہے مرکب توصیفی کی شکل میں۔ لیکن انہی دونوں کو مبتدا اور خبر والے جو الفاظ ہیں وہ یہاں پر شروع میں پہلے جملے میں استعمال کیے گئے ہیں کہ سوال پوچھا گیا کہ کیا گائے ایک نفع بخش جانور نہیں ہے؟ تو اب یہ البقر جو ہے یہ آپ کا لیسا آنے کے بعد یہ جو پہلے مبتدا تھا یہ اسم لیسا بن جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور بی حیوان نافع، یہ حیوان نافع جو کہ خبر کی صورت میں تھا پہلے، اگر سمپل بات ہوتی اس طرح کی تو یہ اس طرح کا جملہ تھا، اور البقر حیوان نافع مبتدا خبر، لیکن اب لیسا کے آنے کے بعد اس مبتدا تو ویسے کا ویسا ہی رہا ہے البقر، ٹھیک ہے، اسم لیسا بن گیا، اور بی حیوان نافع یہ حرف جار با بھی اس کے اوپر داخل ہوا ہے، اور اس حرف جار با کی وجہ سے خبر جو ہے وہ آپ کی جر میں چلی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ اور لیسا نے اپنا ایک اسلوب دے دیا ہے کہ نہیں کا ترجمہ اس نے دے دیا ہے، تو اب بھی حیوان نافع یہ آپ کی خبرو لیسا بن جائے گی، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کی خبرو لیسا بن جائے گی۔ تو یہ دو مثالیں ہم نے دی ہیں۔ انا کی مثال دیکھ لیتے ہیں، جیسے کہ یہاں پر نمبر 13 میں آپ دیکھ رہے ہیں اور 14 میں بھی دیکھ رہے ہیں، یہ 15 16 یہ ساری جو ہیں انا کے اسلوب کے تحت ہے۔ جیسے کہ ہم نے پہلے بات کی تھی کہ انا کا انا لاکن لیت لا، یہ حروف مشبہ بالفعل جو 6 ہیں یہ جب جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں تو جملہ اسمیہ میں مبتدا کو نصب دیتے ہیں اور خبر کو کچھ نہیں کہتے، وہ اسی طرح سے رفع میں رہتی ہے۔ جیسے یہاں پر آپ نمبر 13 میں دیکھ رہے ہیں ان الکلب حیوان حارس، ٹھیک ہے، چوکیدار جانور یا چوکیداری کرنے والا جانور، حیوان حارس چوکیداری کرنے والا جانور، انا یقیناً الکلبہ کتا چوکیداری کرنے والا جانور ہے، حیوان حارس اس کا ترجمہ، اور حیوان حارس یہ ایک آپ کا مرکب توصیفی کی شکل میں خبر ہے، ٹھیک ہے؟ اور الکلبہ جو ہے یہ اب یہاں پر یہ مبتدا تو تھا پہلے، انا کے آنے سے پہلے یہ جملہ اس طرح سے تھا الکلب حیوان حارس، کتا ایک وفادار جانور ہے یا چوکیدار جانور ہے، اس طرح سے اس کا ترجمہ ہوگا۔ انا کے آنے کے بعد یہ الکلبو جو تھا یہ اب نصب میں چلا گیا، اس کے اوپر آپ دیکھیں نصب نظر آ رہی ہے، ہمیں زبر ظاہراً بھی نظر آ رہی ہے نصب، تو اب یہاں پر یہ اسم انا کہلائے گا، یعنی اس انا کا اسم کہلائے گا، اور خبرو انا خبر جو ہے وہ خبر انا کی خبر کہلائے گی، خبرو انا، تو یہ اس انا کا جو بظاہر عمل ہے وہ ہمیں مبتدا پہ نظر آیا، یعنی مبتدا جو ہے وہ نصب میں چلا گیا اور اسم انا بن گیا ہے۔ اسی طرح نیچے والے جملے میں 14 میں ان المرأۃ الصالحۃ جالسۃ، یقیناً نیک عورت بیٹھی ہوئی ہے، تو المرأۃ الصالحۃ جالسۃ اس طرح سے تھا، سمپل جملہ اسمیہ جو تھا وہ آپ کا انا کے آنے سے پہلے المرأۃ الصالحۃ یہ موصوف صفت یہ آپ کے مبتدا تھے، اور جالسۃ ایک مفرد خبر تھی اس کی،
لیکن انا کے آنے کے بعد جملے میں ایک تاکیدی اسلوب پیدا ہوا، ایک مثبت تاکید پیدا ہو گئی ہے، اور مبتدا جو تھا آپ کا مرکب توصیفی کی شکل میں المرأۃ الصالحۃ اس طرح سے نصب میں چلا گیا، ان المرأۃ الصالحۃ اس طرح سے بن جائے گا، اور یہ پھر اسم انا کہلائے گا المرأۃ الصالحۃ، اور جالستن یہ مفرد جو خبر ہے یہ خبر انا کہلائے گی، ٹھیک ہے، یہ اس طرح سے ہی رہے گی، اس کے اوپر کوئی عمل نہیں ہوا انا کا۔ اسی طرح نمبر 15 میں دیکھیں ان المرأتین الصالحتین اور جالستان یہ اس کی خبر ہے، اور المرأتین الصالحتین یہ انا کی وجہ سے حالت جر میں ہے، یہ دونوں جو موصوف صفت ہیں جو کہ مبتدا تھے، پہلے مبتدا تھے اور انا کے آنے سے پہلے یہ جملہ اس طرح سے تھا المرأتان الصالحتان، دونوں پہلے حالت رفع میں تھے، اور جالستانی یہ اس کی خبر تھی، دو نیک عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، لیکن انا کے آنے سے یہ المرأتین الصالحتین یہ جو نصب میں چلا گیا ہے دونوں اسم مرکب توصیفی، یہ انا کا ہے، اب یہ اسم و انا بن گیا، ٹھیک ہے، یعنی کہ انا کا اسم بن گئے ہیں، اور جالستانی یہ بدستور حالت رفع میں خبر ہمیں مثنیٰ میں مل رہی ہے، تو یہ خبرو انا کہلائے گی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہاں پر دیکھیں، یہ اب آپ کو میں کچھ ہوم ورک دیتی ہوں، آپ نے کر کے بھیجنے ہیں، جیسے ذیل کی مثالوں میں مبتدا خبر کی خالی جگہ کو پڑھے ہوئے مناسب الفاظ سے پر کرو، یعنی آپ نے جو الفاظ پیچھے پڑھے ہیں ان کو یہاں لا کے ووکیبلری ڈھونڈ کے، تو ان کو آپ نے اگر تو مبتدا آپ نے بنانا ہے، جیسے یہاں اس جملے کا آپ نے مبتدا بنانا ہے، یہاں پر مبتدا میں کوئی لفظ رکھیں، اور الدارو جیسے یہ دوسرا لفظ آپ کا خالی جگہ مل رہی ہے، یہاں پر آپ نے خبر رکھنی ہے، جیسے مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں کہ الدارو گھر نیا ہے، تو الدارو جدیدتن، ٹھیک ہے، تو خبر کو آپ نے نکرہ رکھنا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ خبر جو ہے کن پہلوؤں میں مبتدا کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے، یعنی مبتدا اور خبر کی مطابقت جو ہے وہ صرف وسعت میں نہیں ہوتی، وسعت میں مبتدا معرفہ ہوتا ہے اور خبر نکیرہ ہوتی ہے، باقی جنس میں، عدد میں اور اعراب میں ان دونوں کو مطابقت ہوتی ہے۔ تو الدارو جدیدتن، اس کے بعد آپ نے جو آپ کو میں ہوم ورک دینے لگی ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے جب ایک سمپل جملہ بنا لیا ہے الدارو جدیدتن یعنی گھر نیا ہے، تو آپ نے اسی کو نفی میں بھی لے کے جانا ہے، ما لگا کے، نفی ما نفی کا لگا کے، اور اس کے بعد پھر اسی جملے کو آپ نے انا لگا کے اس کو ایک تاکیدی اسلوب دینا ہے، جیسے مثال کے طور پہ آپ ما نفی کا لگاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں مد دارو بی جدیدتن، ٹھیک ہے، کہ گھر ہرگز نیا نہیں ہے، گھر نیا نہیں ہے، اس طرح سے، اور اگر آپ نے انا لگانا ہے اس سے پہلے تو پھر ان الدارا جدیدہ تن، ٹھیک ہے، یقیناً گھر نیا ہے، اس طرح سے آپ نے ان کو لگانے ہیں، اور یہ میں آپ کو دے دیتی ہوں جملے جو آپ نے بنانے ہیں، اس کو آپ نے یہ نمبر 1 اس کو بنائیں، نمبر 2 الولدان الصالحان اس کو بنائیں، اور نمبر 3 کسلانتن اس کو بنائیں، اس کو مبتدا لگائیں، اور نمبر 4 انا والا جملہ بنائیں، ہما والا بنائیں، 5 چلیں یہ 5 جملے جو ہیں یہ آپ نے ہوم ورک کرنے ہیں، اور پھر آپ نے ان کو کمنٹس میں آپ نے لکھنا ہے، ایک بنائیں چاہے ایک ہی کمنٹس میں لکھ دیں اپنے، ان کو آپ نے کمنٹس میں لکھنا ہے۔